بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 27 درس اس سلسلہ عقائدیہ کے مکمل ہو چکے۔ اچھا، آج 28واں درس ہے اور ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ درس میں معاد کے بارے میں، عالم آخرت کے بارے میں۔ تو عرض کیا تھا کہ اس حوالے سے چند ایک پوائنٹ سے میں گفتگو کریں گے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، 2 پوائنٹ سے بات ہو چکی، تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت بھی ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ تو اس سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقت کیا ہے، کب وہ قائم ہوگی۔ تو کہہ دے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت کو جو ہے وہ کوئی نہیں واضح کر سکتا، جان سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، یعنی اس کو اس کے وقت میں کوئی بھی نہیں لا سکتا ہے، نکال سکتا ہے، مگر اس کی ذات زمین و آسمان میں وہ بھاری ہے۔ لا یاتیکم الا بغتۃ، اچانک تمہارے پاس آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، تجھ سے تو ایسے پوچھتے ہیں جیسے تو نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہو، جبکہ قل انما علمہ عند اللہ، کہہ دے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو لہذا یہ آیت اسی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کی گھڑی کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، جیسا کہ ابتدائی دروس میں یہ چیز گزر چکی ہے۔ بالخصوص وہ چیزیں کہ جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں یا مستقبل کے بارے میں ہیں، انسان ان کو نہیں جان سکتا ہے اپنے حواس وغیرہ کے ذریعے سے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اور امور ہیں کہ جو انسان جن کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ہم قیامت کی بات صرف نہ کریں، اور بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جب تک وہ اس کے سامنے واقع نہ ہو جائیں، یا جب تک انسان کو ان کے بارے میں کوئی غیب کی اطلاع نہ دے، تو انسان ان کو نہیں جانتا ہے۔ اور غیب کی خبر جو ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیتا ہے، یا معصومین علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے دیتے ہیں۔ تو قیامت کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا ہے جب تک اس کو خبر نہ دی جائے۔ ان چیزوں میں سے، ان امور میں سے ایک چیز موت کا وقت ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا غیر معصوم کے علاوہ، کوئی بھی غیر معصوم نہیں جانتا کہ موت کا اس کا وقت کیا ہے۔ جیسا کہ ہم بہت بڑے بڑے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کل پرسوں مرنے والا ہے، لیکن وہ تو کئی سال زندہ رہ جاتا ہے۔ دوسری چیز مستقبل کا رزق ہے، مثلا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا مال آئے گا ہمارے پاس، کتنی اولاد ہوگی، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اس وقت جانتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ واقع ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز انہی میں سے قیامت ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت جو ہے وہ کب واقع ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں، کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے، اور وہ برساتا ہے اور جانتا ہے جو ارحام، رحموں کے اندر ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کمانا ہے، اور نہ ہی کوئی نفس جانتی ہے کہ بأی ارض تموت، کہاں اس کو موت آنی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ چوتھی چیز کہ جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا ہے جب تک اس کو اطلاع نہ ہو یا سامنے واقع نہ ہو، امام علیہ السلام کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اسی وجہ سے اس کے وقت معین کرنے کو سے منع کیا گیا ہے، اور جو معین کرے اس کو جھٹلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان سے کہا گیا کہ اے رسول اللہ، متى یخرج القائم من ذریتک، آپ کی ذریت میں سے جو قائم ہے کب نکلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا مثلہ مثل الساعہ، ان کی مثال قیامت کی گھڑی کی مثال ہے کہ جس کو اس کے وقت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو سامنے لائے نکالے۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کا وقت جو ہے وہ اس کو جاننا کسی کے بس میں نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ لیکن
اگرچہ ہمیں قیامت کی گھڑی کا علم نہیں ہے، اس کے باوجود کئی ایک روایات ہیں کہ جن میں قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ جو قیامت سے پہلے ہوگی۔ تو لہٰذا جو چوتھا پوائنٹ ہے اس عقیدہ قیامت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کی گھڑیاں کیا ہے۔ روایات میں کئی ایک جو ہے قیامت کی گھڑیاں ذکر ہوئی ہیں، نشانیاں، کئی ایک قیامت کی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں۔ تو وہ نشانیاں کون سی ہیں جو دلیل بنتی ہیں کہ قیامت قریب ہے؟ طبعاً یہ معنی نہیں ہے مراد کہ وہ کیا نشانیاں آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بس ابھی قیامت قائم ہو جائے گی مباشرتاً ان کے بعد فوراً، بلکہ مقصود یہ ہے کہ وہ زمانہ قریب ہوگا قیامت کے زمانے کے۔ وہ جو ہے علامات، وہ متعدد علامات ہیں جو فریقین کی کتابوں میں آئی ہیں، اہل سنت اور شیعہ کی کتابوں میں۔ وہ کئی ہیں کہ ان میں سے چند ایک ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی ہے طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع کرنا، کہ سورج مغرب سے طلوع کرے گا، عام روٹین میں مشرق سے کرتا ہے۔ تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب والی جہت سے نکلے گا، نہ کہ مشرق والی جہت سے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ یہ کام انجام دے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ نہیں، سورج سے مراد امام مہدی علیہ السلام اور مغرب سے مراد ان کی غیبت ہے، یعنی امام علیہ السلام کا غیبت کے بعد ظاہر ہونا ایسا ہے جیسے سورج مغرب سے طلوع کرے گا، کیونکہ اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث میں کہ جب دجال کا مسئلہ ذکر کیا گیا تو اس میں امیر المومنین نے آخر پہ فرمایا لا تسألونی اما یکون بعد ھذا فإنہ عہد الی حبیبی، اس کے بعد جو ہے مجھ سے سوال نہ کرنا، چونکہ یہ وہ عہد ہے جو میرے حبیب رسول اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا کہ میں اپنی طرف کے علاوہ کسی کو خبر نہ دوں۔ تو راوی کہتا ہے نزال بن سبرہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے ساسا بن سوحان سے کہا کہ اس بات سے امیر المومنین کی مراد کیا ہے؟ تو ساسا نے کہا کہ اے ابن سبرہ، کہ جس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ اطرت میں سے 12واں امام ہوگا، کہ جو حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9واں ہوگا۔ وَهُوَ الشَّمْسُ طَالِعُ مِنَ مَغْرِبِهَا، یہ وہ سورج ہے جو مغرب سے طلوع کرے گا اور رکن اور مکان میں یعنی خانہ کعبہ کے پاس ظاہر ہوگا، اور زمین کو پاک کرے گا اور عدل و انصاف جو ہے اس کو قائم کرے گا، اور کوئی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کر سکے گا۔ دوسری نشانی دجال کی نشانی ہے کہ جو ایک شیطانی ایک تحریک ہوگی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ان کو حق سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ روایات میں ہے کہ وہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، لیکن کسی مومن کو وہ گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ باطل پہ ہے، چونکہ اس کے کام ایسے ہوں گے، اس کے افعال ایسے ہوں گے کہ مومن پہچان لے گا۔ یہ بھی کہنا ممکن ہے کہ کفر اور گمراہی کی جو طاقتیں ہیں ممکن ہے یہی مراد ہو دجال سے، یعنی دجال سفیانی کی طرح کوئی ایک شخص نہیں لگتا ہے کہ ایک آدمی کا نام ہو، بلکہ یہ ایک شیطانی تحریک اور شیطانی تنظیم ہے، کوئی شیطانی عمل ہے کہ جو مختلف راستوں اور مختلف ذرائع اور طریقوں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرے گا۔ روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نزول کریں گے تو دجال کو قتل کریں گے۔ تیسری نشانی دابۃ الارض ہے، دابہ جو زمین پر چلے، اس معنی میں جو ہے دابہ انسان کو بھی شامل ہے اور حیوان کو بھی شامل ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر کی آیت نمبر 82 میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابًّا، اور جب ان پر قول ثابت ہو گیا، یعنی ان پر عذاب کا جو ہے وہ لکھ دیا گیا، تو ہم نے ان کے لیے دابہ کو نکالا زمین سے، جو ان کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ بات کرے گی، کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ جو لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو کئی ایک روایات جو ہے وہ نص کرتی ہیں، اس پر بیان کرتی ہیں کہ اس دابہ سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو آخر زمان میں نکلیں گے اور کافروں کو جو ہے مشرکین کو، منافقین کو قتل کریں گے۔ اس وقت جو ہے امیر المومنین کے پاس ایسی قدرت ہوگی
کہ جس کے ذریعے سے مومن اور منافق میں فرق کریں گے، چونکہ پہلے تو آج تک یعنی چھپ جاتا تھا نا، منافق ایمان کا لباس پہن کر ان کے اندر گھس جاتا تھا، لیکن اس وقت پہچان ہو جائے گی۔ امیر المومنین نے روایت کیا کہ میں وہ داب ارض ہوں، وانا قسیم النار، میں جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں، وانا خازن الجنان، اور میں جو ہے جنات کا کو یعنی ان کو سٹور کرنے والا ہوں، گویا ان میں جنت والوں کو رکھنے والا ہوں، اور میں صاحب اعراف ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی اذا کان آخر الزمان، جب آخری زمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھے ایک بہترین شکل میں اٹھائے گا، اور معک میسم، اور ایک آپ کے ساتھ چیز ہوگی جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ علامت لگائیں گے، تسم بھی اداک، جس کے ذریعے آپ نے دشمنوں کو جو ہے آپ ان پر نشانی اور علامت لگائیں گے، جس سے پہچانے جائیں گے کہ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ چوتھی نشانی قیامت کی عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہے، نکلنا ہے۔ روایات اس پر کافی تاکید کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں جو ہے آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور ان کا اترنا اور نماز پڑھنا لوگوں کی ہدایت میں بہت زیادہ اثر کرے گا، بالخصوص جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے وہ بہت جلد امام مہدی کو اپنا امام مان لیں گے۔ امام باقر علیہ السلام سے اسی طرح روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جو ہے نازل ہوں گے دنیا کی طرف، تو یہودی اور نصرانی جو ملتیں ہیں یعنی عیسائی، کوئی ان میں سے اس ملت کے لوگوں میں سے نہیں رہے گا مگر یہ ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ تھا چوتھا پوائنٹ قیامت کے حوالے سے۔ پانچواں پوائنٹ قیامت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ کیسے قائم ہوگی۔ اس حوالے سے ہم قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ نمل کی آیت نمبر 87 کہ یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے سور پھونکے گا اور آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ خوف زدہ ہو جائے گا، ظاہر ہے ختم ہو جائے گا یعنی خوف سے، الا من شاء اللہ، مگر وہ جس کو اللہ چاہے، اور سب کے سب جو ہے وہ مطیع ہو کر سارے تسلیم خم کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت اسی پانچویں نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا قیام کیسے ہوگا۔ آیات اور روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اجمالی طور پر قیامت کا جو قیام ہے اس میں یہ چند ایک چیزیں واقع ہونی ہیں قیامت کے قائم ہونے کے وقت۔ پہلی چیز ان الحجت یرفع من الارض، کہ حجت کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ بہت ساری روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام کی حجت، یا اپنے زمانے میں انبیاء حجت تھے، یہ اہل زمین کے لیے جو ہے وہ امان ہے، اللہ کی جو حجتیں ہیں ائمہ علیہ السلام ہیں، اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی۔ اس لیے روایت میں ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا زمین، ہاں احمد بن عمر کہتا ہے کہ میں نے کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ کیا زمین امام کے بغیر باقی رہ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو باقی نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی حجت کے بغیر نہیں ہو سکتی، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر غضبناک ہو جائے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر حجت نہ ہوئی اور زمین ان کے بغیر ہو گئی تو وہ باقی نہیں رہے گی، چونکہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ اگر لو ان الامام رفع من الارض ساعۃ، اگر امام کو ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے آسمان سے، زمین سے اٹھا لیا جائے تو زمین اپنے اہل سمیت جو ہے ایسے موج مارے گی، یعنی ایسی تیز حرکت سے وہ اپنی جگہ چھوڑے گی جیسے سمندر جو ہے اپنے اندر چیزوں کو جو ہے وہ لہر میں لے آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ چیز وارد ہوئی کہ قیامت جو ہے اس کے بعد واقع ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے حجت کو اٹھا لے، 40 دن پہلے حجت کو اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری چیز جو واقع ہونی ہے قیامت کے وقت، حجت کا اٹھ جانا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کئی ایک
واقعات حادثات پیش آنے ہیں۔ ان میں سے چند ایک اہم ترین یہ ہے، پہلی یہ چیز ہونی ہے کہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ متعدد آیات میں پہاڑوں کے بارے میں ذکر ہے، ان کے ختم ہونے کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ ہے۔ ان کو اگر ہم تقسیم اور ان کو خلاصہ کریں تو 7 سٹیپ بنتے ہیں ان پہاڑوں کے بارے میں، یعنی پہاڑوں کے ختم ہونے کے جو ہے کئی ایک سٹیپ ہوں گے۔ تو ان میں سے پہلا جو سٹیپ ہے، مرحلہ اولا، وہ ہے کہ ان میں زلزلہ آئے گا، یوم ترجف الارض والجبال، زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے۔ دوسرا مرحلہ وحملت الارض والجبال، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، جگہ سے ہٹا لیا جائے گا۔ تیسرا مرحلہ آئے گا تسیر الجبال سیرا، پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چوتھا سٹیپ یہ ہوگا کہ ان کو خوب اچھی طرح کوٹ دیا جائے گا، گویا کہ پیس دیا جائے گا۔ اور اسی مرحلے میں یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں وہ جو پہاڑ ہیں وہ ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ وہ بست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، کہ وہ پھیلے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے وہ پہاڑ۔ چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جو روئی کے ذرات ہوتے ہیں ان کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ جو ہوا میں اڑنے والی روئی کے ذرات ہیں ان کی طرح ہوں گے۔ ساتواں مرحلہ یہ ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ان کا مثلا ایک شباہت نظر آئے گی، کوئی نشانی پتہ چلے گا کہ پہاڑ تھے بس۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو چلا دیا گیا، وہ سراب لگتے تھے۔ سراب ایک ایسی چیز جو دور سے محسوس ہو لیکن حقیقت میں نہ ہو۔ تو اس طرح جو ہے وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور کوئی ان کا اثر نہیں رہے گا، اور زمین کی یہ پھر کیفیت ہو جائے گی کہ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ہم جو ہے اس کو ایک چٹیل میدان کی طرح بنا دیں گے۔ یہ پہلا جو واقعہ ہونا ہے، حدث ہونا ہے، ایک چیز یعنی جس نے ہونا ہے وہ پہاڑوں کا ختم ہونا ہے۔ دوسرا سمندروں کا جو ہے وہ دھماکہ ہونا، ان کو آگ لگنا، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، اور اس عالم کے ختم ہونے کی نشانی ہے کہ سمندر جو ہے ان میں دھماکہ ہوگا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے اذ البحار انفجرت، یعنی بحار جو ہے، سمندر جو ہے ان میں انفجار ہوگا، دھماکہ ہوگا۔ پروردگار نے ایک اور جگہ بھی فرمایا اذا البحار سجرت، یعنی ان کو آگ سے بھڑکایا جائے گا۔ تو آج یہ چیز آسانی سے معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ چیز عین ممکن ہے کہ آگ کو جو ہے پانی کو آگ لگ جائے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایٹم جو ہے وہ آکسیجن ہوتا ہے اور دوسرا ہائیڈروجن ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے جلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ بلکہ ان میں جو پہلا ہے آکسیجن وہ جلانے کے اوپر مدد کرتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ جلنے کے قابل ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسا سبب پایا گیا کہ جس کی وجہ سے پانی کی اجزاء بن گئے، تو ممکن ہے کہ یہ سمندر جو ہے آگ کا ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹیلا جیسے آگ کا ہوتا ہے ویسے بن کر رہ جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ اتنا شدید زلزلہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ جس کی وجہ سے زمین میں درار پڑے گی، اور پہاڑ اور سمندر جو ہے وہ بعض سمندر دوسرے سے متصل ہو جائے، مل جائے، یعنی مطلب ہے کہ تمام کے تمام سمندر اور جو جزیرے ہیں مثلا وہ ایک جگہ جمع ہو جائے، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے آگ لگ جائے۔ یہ بھی ایک تفسیر پائی گئی ہے۔ تیسری تفسیر اس کی آگ لگنے کی یہ ہے کہ جب پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور اس کا غبار جو ہے سمندروں میں گرے گا تو وہ بھر جائیں گے، اور پانی جو ہے وہ خشکی کی طرف بہنے لگے گا، خشکی کی طرف آ جائے گا، تو اس طرح لگے گا جیسے سارے کا سارا ایک سمندر بن گیا ہو۔ تیسرا جو واقعہ ہونا ہے، جو کہ بات ہو رہی تھی کہ کتنے واقعات ہونا ہے، تیسرا واقعہ یہ ہونا ہے کہ ایک بہت بڑا زلزلہ، تباہ کن زلزلہ آئے گا۔ یہ بھی اس دنیا والے عالم کے ختم ہونے کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک عظیم زلزلہ آئے گا جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔
یعنی جو پوری روز زمین کو ہلا کر کے رکھ دے گا اور ہر چیز کو تباہ کر دے گا اور تمام لوگوں کو دفن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حج کی نمبر 2 میں، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، آخری گھڑی کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز، عظیم چیز ہے۔ اسی طرح آیت میں ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھیں گے کہ ایک دودھ پلانے والی جو ہے وہ اس بچے سے جو ہے کہ جس کو دودھ پلاتی ہے اس سے غافل ہو جائے گی، اپنی آپ کی پڑی ہوئی ہوگی۔ وتضع کل ذات حملھا، اور ہر صاحب حمل ذات جو ہے اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگوں کو تو خوف اور اس کی طرح وجہ سے نشے میں دیکھے گا۔ وما ہم بسکارا، جب کوئی نشے میں نہیں ہے، لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن تو دیکھے گا کہ ہر دودھ پلانے والی جو ہے جس کو اس نے دودھ پلایا ہوگا اس سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی جو ہے اپنے حمل کو گرا دے گی، اور لوگوں کو تو خوف کی وجہ سے نشے میں دیکھے گا، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوگے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عزیز یعنی شدید عذاب ہوگا۔ چوتھا حدث یہ ہونا ہے کہ یعنی واقعہ یہ ہونا ہے کہ سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی چلی جائے گی، یعنی یہ اندھے ہو جائیں گے، جس طرح کہ قرآن میں ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اس سورج کو جو ہے اندھا کر دیا جائے گا، اس پہ گویا غلاف چڑھا دیا جائے گا، اور ستارے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے۔ جی پھر جو ہے کیا ہونا ہے قیامت کے لیے، قرآن مجید میں جیسا کہ ذکر ہے کہ سورج اپنا اس میں سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور جو ہے وہ 2 مراحل میں ہوگا، 2 سٹیج میں ہوگا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا جو کھڑے ہونے سے حساب کتاب سے پہلے ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ مر جائے گا مگر وہ جس کو اللہ نے زندہ رکھا۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اس دن سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یعنی گویا خوف کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو کچھ آسمان و زمین میں تھا، مگر وہ کہ جس کو اللہ نے چاہا۔ اور دوسرا سور پھونکا جائے گا کہ جس سے جو ہے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور محشر کے میدان میں جو ہے ان کو جمع کیا جائے گا۔ اس سور کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سور پھونکا گیا اور جو کچھ آسمان و زمین میں تھا وہ بجلی اور اس کی وجہ سے بجلی کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، یعنی کبھی اس کو ساقہ سے تعبیر کیا اور کبھی فضع سے، یعنی ایسی خوف زدہ آواز ہوگی جس سے سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر سور پھونکا جائے گا دوسرا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کہ اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد والا کیا مرحلہ ہونا ہے؟ حشر کا مرحلہ ہے۔ حشر کا مرحلہ کیا ہے کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا اور مخلوقات کو زندہ کیا جائے گا تو ان کو جمع کیا جائے گا، جی سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا حشرناہم، ہم نے ان کو جمع کیا، فلم نغادر منہم احدا، کسی ایک کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ جو ہے ایک گروہ کو جو ہے جمع کیا جائے گا، نہ کہ فرد کو، اور قہر اور غلبے کے ساتھ کسی کو پیچھے رہنے کی ہمت یا طاقت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو حشر ہے یہ ان مردوں کا حشر ہے، یعنی ان کو جمع کرنا ہے جو مرنے کے بعد جو ہے جن کو دوبارہ زندہ کیا گیا ان کے اجسام کے ساتھ، اور ان کی روحوں کو ان کو کی طرف پلٹانے کے بعد، اور اس مقصد سے کہ تاکہ ان کو حساب اور جزا ان کو دی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قیامت جو ہے اچانک آئے گی، اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کب آئے گی، اور اس سے پہلے کا ایک واقعات جو ہے وہ واقع ہونے ہیں جو زمانے کے قریب ہونے پر دلالت کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حجت کا وجود ہے وہ زمین کے لیے امان ہے، زمین کبھی بھی اس سے خالی نہیں ہو سکتی، البتہ جب اس دنیا کو ختم کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ حجت اٹھا لے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کئی ایک واقعات جو ہے وہ پہلے واقع ہونے ہیں، جیسے پہاڑوں کا ختم ہونا، جیسے سمندروں کو آگ لگنا، جیسے عظیم زلزلے آنا، سورج چاند ستاروں کی روشنی کا ختم ہو جانا۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ
جو ہے سور جو ہے 2 بار پھونکا جائے گا، 1 دفعہ پھونکا جائے گا تو سب کچھ کو ختم کر دیا جائے گا، دوسری دفعہ پھونک کر سب کچھ کو زندہ کیا جائے گا۔ اس پر ہمارا آج کا درس ختم ہوا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔